بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری، عمران خان کے سپاہی۔ آج 12 مارچ پاکستان میں جمعۃ الوداع اور آخری جمعہ اس رمضان المبارک کا، اور یوم القدس بھی ہے۔ تو میری آپ تمام پاکستانیوں سے درخواست ہوگی کہ آپ نے جو ہے آج پوری امہ کے لیے دعا مانگنی ہے، جہاں جہاں پہ بھی مسلمان مصیبت میں ہے، انسانیت مصیبت میں ہے، اور ایران میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، جو معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے، کشمیر میں جو معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ، اور پاکستان افغانستان کی جو جنگ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بند کرائے۔ دونوں طرف سے معصوم جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، اور بے گناہ جو ہے وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فوجی شہید ہیں، وہاں سے افغانی کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ شہید ہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ تو ہم نے عمران خان صاحب کے لیے اسپیشلی دعا کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 951 دن ہو گئے ہیں جیل میں بند ہوئے ناحق جھوٹے مقدمات میں، اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ 687 دن ہو گئے ہیں۔ اور پنجاب کی جو ہماری قیادت ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور سرفراز چیمہ، ان کو تقریباً جو ہے وہ 1042 دن ہو گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل میں بند ہے، ہزاروں کارکنان بند ہے، جھوٹے مقدمات چل رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کو جو سن رہے تھے کہ عید سے پہلے رہا کر دیں گے، یہ ٹرک کی بتی تھی۔ لوگوں کو ایک امید دلائی کہ نہیں جی بس شاید ڈیل ہو رہی ہے، اور عمران خان کو جو ہے ایک دم وہ کیسز لگنا شروع ہو گئے عدالت میں، اور عدالت جو ہے وہ بھی ان کو شاید حکم آ گیا ہے عاصم منیر لاء کے اندر کہ عاصم منیر اور اس کی رجیم کہ جی عمران خان کو ریلیف دیں، اور شاید اس حکومت سے، چوروں سے اب عاصم منیر تنگ آ گیا ہے، معیشت نہیں چل رہی ہے، اب جو ہے شاید قومی حکومت بننے جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب مان رہے ہیں۔ یہ سارا جھوٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے ماننا ہوتا تو ان کو جیل جانے سے پہلے آفر کی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ باہر بھیج دیتے ہیں، آپ باہر چلے جائیں۔ وہ نہیں گئے۔ انہوں نے کہا عدالت میں بھی کہ میرا ملک ہے، میں کیوں باہر جاؤں، میں کس لیے جاؤں، میرا سب کچھ جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ تو وہ ایک، آپ دیکھیں 951 دن سے جو ہے وہ اندر ہیں، تو وہ کیوں جیل میں ہیں؟ جھوٹے مقدمات ہیں، کبھی بھی نکل سکتے ہیں۔ لیکن اس ملک میں جو ہے عاصم منیر نے جو 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم پاس کرائی، اور اپنے آپ کو تاحیات استثناء دلا دیا، اور عدالتوں کو باندھی بنا دیا، کیسز نہیں لگتے ہیں، جب لگتے ہیں اعتراضات آ جاتے ہیں، وکالت ناموں پہ عمران خان کے دستخط نہیں لیے جاتے۔ عمران خان صاحب کی بینائی کا مسئلہ ہے، ان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال نہیں لے جایا جا رہا، ان کو ان کے ذاتی معالجین سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کو ان کی فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ رات کے اندھیرے میں انہیں پمز ہسپتال لے جاتے ہیں، اور ان ڈاکٹروں سے علاج کرا رہے ہیں جو ریٹنا اسپیشلسٹ بھی نہیں ہے، جو ان کو بیماری ہوئی ہے۔ تو اتنی مصیبت میں عمران خان صاحب، آپ دیکھیں جو جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ واش روم 4x4 کا ہے، اس کی چھت نہیں ہے، اس کا دروازہ نہیں ہے، کمرے سے بارش ہے، گرمی ہے، سردی ہے، وہاں سے ہوا آتی ہے، بو آتی ہے، مچھر مکھیوں میں عمران خان کیوں رہ رہا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے مستقبل کے لیے رہ رہا ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جیل کے اندر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے عاصم منیر مارنا چاہتا ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہوگا۔ جب وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب تو اس زمانے میں بھی -1 کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی اور کو پارٹی سے وزیر اعظم بنا دیں، عمران خان صاحب کو ہٹا دیں، وہ نہیں ہوا تو جنرل باجوہ نے، آپ کو پتہ ہے، عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ کئی دفعہ عمران خان صاحب بچے، ایک دفعہ ان کے ہیلی کاپٹر میں گندا پیٹرول ڈالا گیا، اس کے بعد صوابی سے نیچے سے مارنے کی کوشش کی گئی، پھر پتہ چلا ایک اغوانی کو ٹاسک دیا ہے، پھر مذہبی جنونی کا عمران خان صاحب نے کہا کہ اس طریقے سے مجھے یہ مارنے کی کوشش کریں گے، اور وزیر آباد میں سیم اسی طرح ہوا، ان کو گولیاں لگیں، جوڈیشل کمپلیکس کے اندر پلان بنایا ہوا تھا پورا ان کو مارنے کا۔ تو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ یہ عاصم منیر، یا اس سے پہلے جو تھا باجوہ، یہ سارے جتنے بھی ہیں، یہ کس لیے جو ہے اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ بوٹ نہیں چاٹ رہا ہے عمران خان، اور ان کے مقابلے میں کھڑا ہے، اور عوام کو جو ہے شعور دے رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اس کے باوجود وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں جو ہے وہ کسی کی بات مانوں گا، اور عوام سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے مزاحمت، پرامن مزاحمت، باہر نکلنا. اور یہی ایک جو ہے وہ عمران خان صاحب اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں جیل میں کہ میں جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے جھوٹے مقدمات ہے نکلوں گا، لیکن عوام جو ہے جب پریشر ڈالے گی تو جب ہی ہوگا، ورنہ تو انہوں نے تمام اداروں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. وہ پہلے ہمارے پاکستان میں مشہور ہے کہ وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جج کر لو. تو عاصم منیر اور رجیم نے تو جج کیے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کے جج لگائے ہوئے ہیں. تو وہ فیصلے کی امید آپ لگا لو کہ خان صاحب نکل جائیں گے. اس طرح نہیں یہ چھوڑیں گے. انہوں نے تو مارنے کی بھی کوشش کی ہوئی ہے ان کو جان سے. تو جب تک عوام نہیں اٹھے گی تو عوام ایک آسرا ہے اللہ کے بعد. اللہ کے ہاتھ میں تو زندگی اور موت ہے، لیکن عوام کو شعور دلانے کے لیے سب کچھ عمران خان پاکستان کے مستقبل کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں. تو ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا اس عمران خان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے. وہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کرانا چاہتا ہے، آزاد خارجہ پالیسی چاہتا ہے، کسی کی ڈکٹیشن نہیں چاہتا. اور کیا وجہ ہے کہ جو عاصم منیر ہے یہ فیلڈ مارشل بھی بن گیا ہے، یہ جو ہے فیوریٹ فیلڈ مارشل کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ پاکستان کے لیے نہیں کر رہا، یہ جو ہے دوسروں کی غلامی کر رہا ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے وہ مانتا ہے، اس کے مفادات کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. پاکستانی عوام کو کیا دیا ہے؟ ابھی جنگ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مہنگائی جو ہے پاکستان میں کر دی. 55 روپے کا جو ہے وہ پیٹرول بم مارا ہے عوام کے اوپر. عوام کو کیا دیا ہے؟ خود جو ہے وہ مرسیڈیز گاڑیاں جسٹس کے لیے آ رہی ہیں، اپنے لیے جو ہے وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کے لیے جہاز خریدے جا رہے ہیں اور جہازوں میں جا رہے ہیں. تو اپنے لیے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، عوام کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ بچے جو ہے وہ کہتے ہیں آن لائن پڑھیں گے. 60% تو پاکستانیوں کے پاس جو ہے وہ نیٹ ہی نہیں ہے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ ان کو گھروں پہ بٹھا دیا ہے. پہلے جو ہے وہ تقریباً 3 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے پاکستان کا. جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کو بھی ابھی یہ نہیں پڑھنے دے رہے اور کفایت شاری بول رہے ہیں. تو دیکھیں عمران خان صاحب شروع سے کہتے رہے کہ میں تو دیکھو میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے. پاکستانی جو ہے وہ نہیں سہ سکیں گے ظلم کا نظام، اور آج وہی ہو رہا ہے. تو میرا جو اپنا تجزیہ ہے، کبھی بھی ڈیل نہیں کریں گے عمران خان صاحب. وہ حقیقی آزادی کی امید عوام سے لیے جیل میں بیٹھے ہیں کہ عوام اٹھے گی. اور عوام پہلے بھی 10 اپریل 2022 کو نکلی. عمران خان صاحب کو یقین تھا، انہوں نے کہا کہ الیکشن میں نکلیں گے لوگ، جیتیں گے. نشان نہیں تھا، لوگ نہیں تھے، کیمپس نہیں تھے، جھنڈے نہیں لگے ہوئے تھے. عام لوگوں کو عمران خان صاحب نے کھڑا کیا اور 8 فروری 2024 کو لوگوں نے ووٹ دیا، اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی، ان کے ڈفر ڈاکوؤں کو شکست دی، عاصم منیر کو شکست دی. اس نے خوف پھیلایا ہوا تھا، مار کوٹ کر رہا تھا، جعلی کیس 9 مئی جھوٹا ڈرامہ عمران خان پر، ہم سب پر جو ہے انہوں نے لگایا. اس کے باوجود دیکھیں لوگ نکلے تھے. تو اب جو امید ہے عمران خان صاحب کو وہ بھی یہی ہے. یہ جو بھی سمجھ رہے ہیں نا لوگ پاکستان میں کہ نہیں جی بس ڈیل ہو جائے گی، عمران خان صاحب نکل آئیں گے اور کیسز لگنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ عید سے پہلے نکل آئیں گے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم سب کو جو ہے نا یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. ہمیں کبھی بھی یہ عاصم منیر اور رجیم جو ہے یہ انصاف نہیں دے گی، یہ نہیں آنے دے گی. یہ تو ڈرپوک بزدل ترین لوگ ہیں، اپنے لیے استثناء مانگتے ہیں. 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، یہ جو انہوں نے عدلیہ کو باندھی بنا دیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہو چکا ہے. اعتزاز احسن 80 سال کی عمر میں آتا ہے عدالت میں، لیکن اس کو جو ہے دستخط ہی نہیں کر دیے جاتے وکالت نامے پہ عمران خان صاحب کے. تو کس طرح ہوگی آزادی؟ یہ تو نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی. یہ تو میرا اور آپ کا خون چوستے رہیں گے. یہ تو افغانستان میں بھی ابھی دیکھیں لڑائی کر کے ادھر افغانوں کو مار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم شہید ہیں، پاکستانی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فوجی شہید ہیں. یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان سے اسی لیے ڈرتے ہیں کہ اگر ہسپتال لے آئے تو عمران خان نے کھل کے بولنا ہے. وہ تو بے خوف آدمی ہے. وہ تو کہتا ہے کہ یہ سارے گیدڑ ہیں اور عاصم منیر یہ گیدڑوں کا سردار ہے. وہ تو کہتا ہے خان صاحب، آج بھی جیل میں برملا کہتا ہے، للکارتا ہے ان کو، اس لیے کہ بے خوف ہے. اپنے لیے نہیں کر رہا، اپنے بچوں کے لیے نہیں کر رہا، میرے اور آپ کے بچوں کے لیے کر رہا ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے کر رہا ہے. یہ جو 24 کروڑ لوگ ہیں، ہمیں آزادی دلانا چاہتا ہے، ہماری معیشت صحیح کرنا چاہتا ہے، خارجہ پالیسی صحیح کرنا چاہتا ہے، تعلیمی انصاف، عدالتی انصاف، معاشی انصاف لانا چاہتا ہے. میرے اور آپ کے لیے اچھے اسپتال،
لنگر خانے اس نے کھولے، پناہ گاہیں عمران خان صاحب نے کھولیں، صحت کارڈ عمران خان صاحب نے دیے، 6.2 جی ڈی پی لے کر آیا، فیکٹریاں یہاں پہ چل رہی تھی، زر مبادلہ آ رہا تھا، انویسٹمنٹ آ رہی تھی، نوجوان کو روزگار مل رہا تھا، لیکن اب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد جو ہے عمران خان رہائی امن فورس پر کام شروع ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین جو ہے ان کا اقدام ہے، اور عمران خان رہائی امن فورس میں جو نوجوان آئے گا وہ لاکھوں کی تعداد میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب یہ کمپین شروع ہوگی، آئیں گے لوگ اور پریشر ہی سے جائیں گے۔ تو ڈرپوک لوگ ہیں، ایک دم کنٹینر لگا دیتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں یوم القدس ہے، اسلام آباد میں کنٹینر لگائے ہوئے ہیں، لوگوں نے نکلنا ہے باہر، کراچی میں لگائے ہوئے ہیں، لاہور میں، کوئٹہ میں، ہر طرف ڈرپوک لوگ ایک دم ڈر جاتے ہیں۔ تو ان سے ایک ہی طریقے سے کرنا ہے کہ ہم نے پرامن طور پر نکلنا ہے باہر، اور جو ہمیں جمہوریت میں آزادی دی ہوئی ہے کہ ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پرامن طور پہ، اسی طرح ہم نے نکلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اسی لیے اسلام آباد نہیں بلا رہے انہوں نے جو 26 نومبر کو جو انہوں نے ظلم کیا، لوگوں کو شہید کیا، تو بہت سے اور طریقے ہیں۔ آپ ایک دفعہ ہمت ہم سب نے کرنی ہے، ہم نے نکلنا ہے۔ عمران خان امید لگا کے بیٹھا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ نکلے گی اور اس ظلم کے خلاف نکلے گی۔ دیکھیں ابھی ایران میں لوگ نکلے ہیں تو کیا کر سکا امریکہ، اسرائیل؟ وہ رجیم چینج چاہتے تھے، آپریشن نہیں ہوا وہاں پہ رجیم چینج۔ ایک خامنئی گیا تو جوان خامنئی آ گیا، عوام متحد ہے پیچھے۔ تو پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت کس طرح گرا دی ایک دم رجیم چینج آپریشن کر کے؟ آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیسے حکم مانا، ایک دم ختم کر دی۔ تو ادھر دیکھو، آپ دیکھ لیں لیبیا میں انہوں نے رجیم چینج کیا، انہوں نے عراق کے اندر کیا، ایران میں نہیں کر سکے، شکست کھا بیٹھے ہیں۔ اب جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے، کبھی کہتے ہیں جنگ بند کرنی ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں کرنی بند۔ آپ سب کے سامنے ہے کہ کتنی تباہی ہو گئی۔ میں آپ کو بھی صرف ریڈ کریسنٹ کی رپورٹ پڑھ کے سناتا ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ حملے انہوں نے کیے ہیں، عمارتیں تباہ کر دی ہیں، لیڈرشپ انہوں نے جو ہے اڑا دی ہے، فوجی لیڈرشپ، لیکن وہ قائم ہے۔ ابھی دیکھیں جو ریڈ کریسنٹ کی جو رپورٹ آئی ہے کہ سویلین بلڈنگز کو جو نقصان پہنچا ہے وہ 24,531 بلڈنگ ہے، اور جس کے اندر رہائشی بلڈنگ جو ہے وہ 19,775 کے قریب رہائشی بلڈنگز ہیں، اور وہاں پہ جو کاروباری مراکز ہیں وہ 4,511 انہوں نے جو ہے مراکز تباہ کر دیے ہیں۔ اسکول جو ہے وہ 69 اسکول بچیوں کے تباہ کر دیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی جنگ میں نہیں ہوتا کہ آپ اسکولوں پر حملہ کریں۔ اور ریڈ کریسنٹ کے جو دفاتر تھے، جو ان کے سینٹرز ہیں، 16 ان کو تباہ کر دیا ہے۔ وہاں پہ ایمبولینسیں کھڑی تھی 20 کے قریب، گاڑیاں ان کی کھڑی تھی، وہ تباہ کر دیا۔ کہہ تو یہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، ہم نے ان کی میزائل جہاں پہ چھپائے ہیں وہاں پہ، جہاں پہ ڈرون چھپائے ہیں وہاں پہ قیادت کو نشانہ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایران میں بینک پر نشانہ بنایا تھا،